الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آج تراویح کی نماز میں اسی صورت کی تلاوت کی گئی۔ اس صورت میں 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون توحید، رسالت، آخرت یعنی کہ تینوں مضامین اس صورت کے اندر میں مذکور ہیں۔ اس صورت میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اگر قربہ کا لفظ اگر آپ عربی میں دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، لیکن اللہ نے یہاں اقترب استعمال کیا ہے، تو اگر لفظ کی زیادتی یعنی حرف کی زیادتی ہوتی ہے تو معنی کی بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ عربی کا اصول ہے۔ تو حساب کا وقت قریب نہیں، بہت ہی قریب آ گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، تو پہلے اللہ نے کیا کیا؟ اقترب للناس، لوگوں قریب آ گیا ہے۔ اب لوگ چوکنا ہو گئے، کیا قریب آ گیا؟ کیا قریب آ گیا؟ اب لوگ ہوشیار ہو جائیں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آخر کون سی چیز ہے جو ہمارے قریب آ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حسابهم، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم استعمال کر کے یہ بات کو اور بھی پکا کر دیا ہے کہ تمہیں اپنا حساب خود ہی دینا پڑے گا، کوئی دوسرا تمہارا حساب نہیں دے گا۔ حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اعراض کرنا کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر کے کسی شے سے منہ پھیر لینا، یہ اعراض کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان سویا ہوا ہے اور اسے ایک آدمی اٹھا رہا ہے، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اٹھتا نہیں ہے، نماز کی طرف نہیں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ تو آج ہم جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمارے فہم میں وہ چیز آ چکی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ہم پھر بھی عمل سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اتنا ڈرانے کے بعد بھی، اتنی خشیت میں ڈالنے کے بعد بھی ہم اللہ کے قریب نہیں آ رہے ہیں، اپنے عمل کے اندر میں پختگی پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غافل ہو چکے ہیں اس دن سے جس دن کہ اللہ رب العالمین میزان لے کر کے بیٹھے گا اور حساب و کتاب تمہارا لے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، یعنی کہ انسان تھے، بشر تھے، اور تمہارے درمیان اگر کسی قسم میں کسی سوال کا جواب نہ مل پائے تو کہاں ڈھونڈو گے؟ اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو جاننے والے ہیں، جو علم کو سمجھنے والے ہیں، جن کے پاس اس سوال کا جواب ہو سکتا ہے، آپ ان سے جا کر کے علم حاصل کریں۔ یہاں ایک چیز ہے، اللہ نے اہل الذکر کہا ہے قرآن کریم میں، من عنده الذکر نہیں کہا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے عربی کی فصاحت، یعنی کسی انسان کے پاس علم آ چکا ہے، ہم نے کہیں سے وہ چیز جان لی، سن لی، تو وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس، من عنده ذکر، جس کے پاس ذکر ہے اس سے سوال کرو، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس شخص کے اندر میں سوال کے جواب دینے کی صلاحیت موجود ہو، ایبیلٹی اس کے اندر ہو، اس آدمی سے آپ اپنے سوال کا جواب لیں۔ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے بس تم اہل کتاب سے ہی پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ جو تمہارے درمیان نبی ہیں، مشرکین یہ بھی کہا کہ جو تمہارے درمیان نبی آئے ہیں وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں سے ہی پوچھو کہ ان کے درمیان اللہ نے جو نبی بھیجا تو کیا وہ بشر نہیں تھے؟ وہ نور تھے؟ نہیں، وہ بھی بشر تھے، انہی سے پوچھو، اور ان کو سارا علم موجود ہے، ان کو ساری باتوں کا علم اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، ان کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا انہی قوموں میں سے اٹھایا ہے۔
وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، سب کے سب نبی کیا تھے؟ بشر تھے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ مشرکین مکہ ایمان اس لیے نہیں لائے کہ نبی بشر تھے، اور آج ہمارے درمیان اس بارے میں جھگڑا ہے اور امت کو افتراق اور تفریق کے اندر میں ڈال دیا ہے کہ نہیں نبی نور تھے۔ مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے کہ وہ بشر تھے، اب بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور آج امت محمد یہ کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نبی بشر نہیں تھے، نبی نور تھے۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب جھگڑا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا جواب آگے دیا ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اتنا بہترین جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ہم نے انہیں ایسے جٹے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی نبی کا جسم ایسا نہیں تھا کہ انہیں کھانے پینے کی احتیاج نہ ہو، یعنی نبی جو بھی اس دنیا کے اندر میں آئے سب کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں بھی کی، ان کے بچے بھی تھے۔ تو نبی معبود کیسے ہو سکتا ہے، یا وہ شخص معبود کیسے ہو سکتا ہے جن کو ان ساری چیزوں کی احتیاج ہو، ضرورت ہو؟ بلکہ معبود تو وہ ہوگا جن کو کسی بھی چیز کی احتیاج نہ ہو، نہ تو کھانے کی، نہ تو پینے کی، نہ تو نیند کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ معبود ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو بشر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ ہم نے جس کو بھی نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب یہاں پر وہ جھگڑے بھی ختم ہو گئے کہ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مردہ نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس کو بھی نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں وہ چیز بیان کی ہے کہ انسان کی روحیں کانپ جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیاں کو پیس دی ہے۔ قسمنا، قسم کس کو کہتے ہیں؟ ہلاک کرنا نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ قسمنا من قریۃ، اور ہم نے قریہ میں رہنے والے کو نہیں بلکہ پورے قریہ کو پیس دیا ہے، پیس دیا۔ اب سمجھ سکتے ہیں نا پیسنا کس کو کہتے ہیں؟ دو پارٹوں کے درمیان رکھ کر کے کسی کو پیس دینا۔ اب جب وہ پیس گیا تو اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، دنیا کا کوئی کیمرہ اس ذرات کو کیپچر میں نہیں کر سکتا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اللہ نے بستی میں رہنے والے کو نہیں بلکہ پوری بستی کو ہلاک کر دیا، ہلاک نہیں بلکہ پیس کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بستی کو پیس دیا اللہ رب العالمین نے تو اس میں رہنے والے کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ تو اور پس گئے ہوں گے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیوں پیس دیا؟ اس لیے کہ یہ ظلم پر اتر آئے تھے، عداوت پر اتر آئے تھے، بغاوت پر اتر آئے تھے، اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سرے سے بستیوں کو ہی دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دوسری بستی آباد کی، نہیں، دوسری قوم کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکان اصل نہیں ہوتا ہے، مکین اصل ہوتا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ مکان اصل نہیں ہوتا ہے بلکہ مکان میں رہنے والا جو مکین ہے، جو انسان ہے، وہ اصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بستیوں کو ختم کر کے ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو اس دنیا کے اندر میں آباد کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اب سوچیں سمجھیں، یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب ان لوگوں نے دیکھا، اسے جب عذاب کا احساس ہو گیا، فَلَمَّا أَحَسُّوا، جب قوم کے اندر میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اب اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، وہاں سے بھاگنے لگے۔ رکض کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا جب پوری رفتار کے ساتھ چلتا ہے نا تو اپنی ٹاپ جو رکھتا ہے اسے رکض کہتے ہیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھوڑے کی رفتار کیا ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے یہ لوگ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں پکڑنے والا ہے تو یہ لوگ اسی رفتار سے بھاگنے لگے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ لیکن کہاں بھاگیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ لا ترکضوا، سامنے فرشتے کھڑے مل گئے، کہاں جا رہا ہے؟ کدھر بھاگ رہا ہے؟ جگہ نہیں ہے بھاگنے کی بھائی۔
لا ترکضوا، بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوڑا دوڑی مت کرو. لا ترکضوا وارجعوا، تو وہ پوچھے گا کیا کریں تو پھر؟ لوٹ جا، جہاں سے بھاگ کر کے یہاں آیا ہے اسی جگہ کی طرف لوٹ. لا ترکضوا وارجعوا الی ما اطرفناہم فیہ. اطراف کس کو کہتے ہیں؟ جہاں انسان ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے خوب عیاشیاں کرتا ہے، شراب ہے، کباب ہے، لڑکیاں ہیں، بہت ساری چیزیں جو آسودگی جہاں انسان حاصل کرتا ہے اسے اطراف کہتا ہے. فرشتے کہیں گے یہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اطرفناہم، جہاں تم بیٹھ کر کے عیاشیاں کی ہے نا، جہاں اللہ کی نافرمانیاں خوب جم کر کے کی ہے، اسی جگہ کی طرف لوٹ جا، ہوٹلوں کی طرف لوٹ جا. اطرفناہم ومساکنکم لعلکم تسألون. اس کے بعد اللہ فرشتے فرمائیں گے اپنے گھروں کی طرف بھی لوٹ جا. کیوں لوٹے؟ سوال ہوگا، ارے کیوں لوٹے؟ کیا تم سے سوال و جواب کیا جائے گا؟ اللہ نے زندگی دی تھی، کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، کیا کیا تم نے؟ سوال ہوگا. جیسے ہی سوال کا لفظ استعمال کیا فرشتوں نے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، دھک 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 بولنے لگے. یہاں تو پولیس 4 ڈنٹے مارتی ہے تو بولنا شروع ہوتا ہے، اور بہت بڑا مجرم ہوا تو لٹکا دیا جاتا ہے تب بولنا شروع کرتا ہے سچ. وہاں تو فرشتوں کی ایسی ہیبت ہوگی، لعلکم تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، فوراً جواب دے گا ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا ہے، جواب دے گا. اور اللہ اس کا جواب نقل فرما رہا ہے، فما زالت تلک دعواہم. ایسا نہیں کہ وہ ایک بار جواب دے کر کے رک جائے گا، وہ برابر بولتا رہے گا کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے غلطی کی، ہم نے گناہ کیا، وہ برابر بولتا رہے گا. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. کیا صفت لائی اللہ رب العالمین، حصیدا خامدین. حصید کس کو کہتے ہیں؟ آپ کھیتوں میں جائیں تو جیسے گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں تو وہ پیڑ تناور کھڑا ہوتا ہے اور بالیاں ایسی ہلکی سی جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حصید ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو ابھی تک تو تم کھڑے تھے، اللہ نے حصید کر دیا، تمہیں پڑے کر دیا، تمہیں لٹا دیا ہے. تمہاری یہ حقیقت ہے، حصیدن، کاٹ دیا اللہ رب العالمین نے تمہاری جڑوں کو. اور خامدین، یہ خمود کسے کہتے ہیں؟ وہ چنگاری جو بجھ جاتی ہے. جب کھڑا ہوتا ہے انسان تو بڑا مغرور ہوتا ہے، تکبر ہوتی ہے کہ دنیا میں صرف ہماری بادشاہت ہے، ہمارے پاس بہت دولت ہے، بہت مال ہے، تکبر سے پھرتا رہتا ہے، وہ چنگاری ہے اس کی. اللہ نے کہا ہم نے بجھا دیا، اس کو کاٹ دیا اور اس کو خامد کر دیا، بجھا دیا، ایک دم بجھی ہوئی چنگاری کے مانند بنا دیا. قال یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی توحید کا ذکر فرما رہا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس دنیا کے اندر میں کئی الہ ہوتے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ابھی قائم ہے، نظام درہم برہم نہیں ہوا تو معبود ایک ہی ہے. اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے. اگر کئی ہوتے تو پورا نظام ختم ہو گیا ہوتا، درہم برہم ہو گیا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا قائم ہے تو بنانے والا ایک ہی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ رب العالمین کی ذات بالکل پاک صاف ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے. مالک سے کون سوال کرے گا؟ تم تو مالک کے غلام ہو. غلام کبھی آقا سے سلام کرتا ہے؟ یہ سوال کرتا ہے؟ نہیں. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ ہی بگڑی کو بنانے والا. اس سے کون سوال کرے گا؟ وہ جو چاہے گا کرے گا، اس کی مرضی پر کسی کا کوئی دخل نہیں. تو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان کی امتیازی خصوصیت دوسرے لوگوں سے یہ تھی کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف کیا کر دیتا تھا؟ وحی بھیجتا تھا. یہ توحید ہے. یہ من رسول الا نوحی الیہ الا انا فاعبدون.
اللہ کی توحید کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو اس کائنات کے اندر میں بھیجا ہے، تو اس میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور توحید بیان کی گئی، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں پھاڑ دیا، کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ نے آسمان کو الگ کر دیا اور زمین کو الگ کر دیا اور درمیان میں تمہیں کیا کر دیا ہے، بسا دیا ہے۔ قرآن کریم پر اگر آپ غور و فکر کریں نا تو عجیب عجیب سی حقانیت انسان کے ذہن میں راسخ ہونے کو رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اخیر بات یہ بتلاتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین نے ہمیشگی نہیں برتی ہے، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اسے یہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العالمین خیر دے کر کے بھی آزماتا ہے، شر دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی ہمیں تکلیف دی تو ہم نے تو صبر کر لیا، اسے ہم نے بآسانی صبر کر لیا، اسے کوئی بھی خدشہ دلوں کے اندر میں نہیں پیدا ہوا، لیکن جب اللہ نے فراوانی دی تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ آپ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، مختلف قسم کے کھانے آ گئے، آپ رونے لگ گئے، عبد الرحمن ابن عوف رونے لگ گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ رو رہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی، کھائیں پئیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھ سے بہتر تھے کون؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں ان نعمتوں کا حساب اللہ کے یہاں نہیں دینا پڑے، وہ ہم سے بہت بہتر تھے۔ مصعب ابن عمیر، یہ تقویٰ ہے صحابہ کرام کا، اللہ رب العالمین خیر دے کر کے شر دے کر کے، اس لیے کہ انسان تکلیف میں تو صبر کر ہی لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تو پھر انسان کے قدم جگہ بہ جگہ پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اگر دونوں حالتوں میں سے کسی بھی ایک حالت میں اگر آپ کو دے تو اس میں اللہ رب العالمین پر صبر کریں، اللہ بہترین مسبب ہے، بہترین راستہ نکالنے